آپ کے سامنے ہے۔ حضرت سلمان فارسی گھر سے گزر رہے ہیں، دیکھا بی بی چکیاں پیس رہی ہیں، ایک ہاتھ میں امام حسین ہے، دیکھا بی بی کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں، کہا بچہ مجھے دے دیں یا یہ کام مجھے کرنے دیں۔ حضرت سلمان فارسی رسول خدا کی خدمت میں جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں فارس سے آیا ہوں، وہاں بادشاہوں کی بیٹیوں کے میں نے جاہو جلال دیکھے ہیں، کی بیٹی ہے، آپ سید الانبیاء ہے، آپ کی بیٹی اس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ خود تصور کریں کہ وہ نبی کہ جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے ہوں، ان کی بیٹی کس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ رسول خدا نے یہی کہا سلمان، فاطمہ نے خود اس کا انتخاب کیا ہے، فاطمہ نے خود زندگی کا ایسے ہی انتخاب کیا ہے۔ اور جب مولا کائنات کے کہنے پر کہ آپ جائیے اپنے بابا سے کہیے کہ آپ اتنا تھکتی ہیں، خوب یہ تحمل یعنی گھر کے کام، یعنی بیوی کی بچوں کی پرورش کرنا، گھر میں کام، یہ کیا سکھاتا ہے، یہ کیا پیغام دیتا ہے کہ خاتون کو اپنے گھر کے کاموں میں تحمل چاہیے، صبر چاہیے، اور یقیناً صبر تحمل کرنا پڑتا ہے۔ آج آپ کے سامنے ہے، بچے کی تربیت کرنا آسان نہیں ہے، بچے کے ساتھ مشکلات میں رہنا، گھر کے اندر مشکلات میں رہنا، اور بہرحال ہر کسی کی زندگی کے زاویے الگ الگ ہیں، گھر میں مشکلات ہیں، کبھی شوہر کا اخلاق اچھا نہیں ہے، کبھی اور مشکلات، خوب یہ صبر استقامت کرنی پڑتی ہے تبھی گھر بنتا ہے۔ صدر اسلام کے اندر ایک کاروبار کرنے والا شخص تھا، مدینہ میں جب واپس آیا، بیوی نے استقبال کیا، گھر میں کھانا بنایا، صبح جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو مسجد نبوی جانے لگا، تو بیوی نے کہا شوہر سے کہ خدا نے اگر کوئی امانت دی ہو تو اگر وہ واپس لے لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا دے دینا چاہیے۔ کہا جو ہمیں خدا نے بچہ دیا تھا وہ کل انتقال کر گیا، لیکن آپ اس خاتون کا صبر دیکھیں، شوہر باہر سے آیا، اس نے اس کے اوپر اثرات مرتب نہیں ہونے دیے، کہا اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ رسول خدا کے پاس جائیں، ان کو نماز کے بعد واپس لائیں تاکہ بچے کو دفنایا جائے۔ پھر رسول خدا کو بتایا، انہوں نے دعا دی بچے کو دفنانے کے بعد کہ خدا تمہیں بہترین اولاد عطا کرے، اور وہ اولاد عطا ہوئی، اور مولا کائنات کے رقاب میں شہادت پہ پہنچا وہ جوان۔ وہ جانے تم صبر اور استقامت ہے۔ آج بعض اوقات معاشرے میں صبر نہیں ہے، کبھی بہت خدا نخواستہ کسی کے اولاد نہیں ہوتی، تو آپ اپنی طرف سے علاج کریں، کچھ بھی کریں، اگر خدا کی تو خدا کی مصلحت ہے، صبر اور استقامت چاہیے۔ کسی کی اولاد مریض ہے، کسی کی اولاد بیمار ہے، اور استقامت چاہیے۔ زندگی میں سختیاں ہیں، تحمل چاہیے، مگر بی بی زہرا سے زیادہ تو زندگی میں کسی کی سختیاں نہیں آئیں، ہمارے لیے رول ماڈل انہی کی ہستی ہے، تو کس طرح اپنے گھر میں صبر ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ جائیے اور اپنے بابا سے کہیے کہ آپ کو ایک کنیز دے خدمت کے لیے، ایک کام کے لیے۔ یقیناً سخت دور تھا، رسول خدا کے پاس نہیں تھا اتنا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مدینہ میں آئے ہیں تو لوگ کس طرح رہتے تھے، کس طریقے سے گزارا کرتے تھے۔ رسول خدا نے کہا کہ بیٹی یہ نہیں ہے، مگر میں اس کے بجائے آپ کو ایک ایسی چیز، ایک ایسا تحفہ، ایک ایسا ہدیہ عطا کروں گا جو اس سے زیادہ افضل اور قیامت تک کے لیے۔ اور کیا دیا؟ یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، یہ رسول خدا نے بیٹی کو عطا کی۔ اور یہ اس تسبیح کہ آپ نے یقیناً چھٹے امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھے تو 1000 نوافل کے برابر اس کے درجات ہیں۔ تسبیح نا صلی علی محمد۔ اب یہاں اجزان محترم صبر اور استقامت آپ کے سامنے، رسول خدا کی زندگی تک بیوی نے بہرحال جتنا صبر کیا، اس کے بعد ان کی زندگی میں جو کہ زیادہ زندہ نہیں رہی، لیکن پھر بھی صبر اور استقامت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ خوب یہ درس ہے، آج ہم اپنی اولاد کو صبر استقامت کا درس نہیں دے رہے۔ آج معاشرہ جو ہے وہ فوراً اضطراب میں، ہر چیز جلدی ہو، ذرا سا کچھ ہو جائے صبر نہیں ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا صبر نہیں ہے، کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی صبر نہیں ہے۔ انسان تحمل کرے، کردار آسان نہیں ہے، اور یہ جو کردار تاریخ میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کے در سے جوڑا ہے۔
حضرت فضہ کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ کیا کردار ہے کہ تاریخ ان کو یاد کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کہاں انہوں نے اپنے کردار کو ادا کیا، کربلا تک اپنے کردار کو ادا کیا، اور اس کے بعد معاشرہ آگے چلتا رہا۔ اب یہ کردار تبھی بنتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو ان سے متصل کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں پریکٹیکل بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہاں ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔